السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جہاں بھی رہیں آباد رہیں شاد رہیں۔ پروردگار عالم سے میری استدعا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں حفظ و امان میں رہیں۔ ہماری آپ کی گفتگو صحیفہ سجادیہ کے سلسلے سے شروع ہوئی تھی، جو ہر ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک خطبے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ ہمارے امام نے کس اعتبار سے کتنا بڑا میسج ہمیں دعا کی شکل میں عنایت کر دیا۔ دوست عزیزوں، میں نے گزشتہ گفتگو میں آپ کو عرض کیا تھا کہ کتنی مشکلوں کا دور تھا وہ، جہاں پر چاروں طرف دشمن لگے ہوئے تھے اور دوستوں سے ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوتا تھا، چونکہ چاروں طرف دشمنوں نے پہرے لگا کے رکھے تھے۔ اب اس میں دعا کے ذریعے سے، چونکہ مقصد خلقت انسان توحید شناسی ہے، اور توحید شناسی کا درس یہ ائمہ معصومین اور انبیاء کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ چونکہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب کنورٹڈ ہیں، اور کنورٹڈ اور اصل میں جو بون مسلم ہو، جو بون مومن ہو، جن کی ولادت بسعادت طہارت کے ساتھ ہوئی ہو اور جن کی طہارت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہو، وہ ذرا سوچیں کتنے عظیم پیمانے پر ہوں گے۔ اب ہمارے اماموں نے جو آپ کی اور ہماری رہنمائی کے لیے توحید کے جو جلوے بکھیرے ہیں، وہ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ جو توحید کا نصاب، جو توحید کی پہچان، جو توحید کا عروج، جو توحید کی معرفت ہمارے ائمہ معصومین کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اقوال کے ذریعے سے جس انداز سے دنیا میں پیش ہوئے ہیں، کسی مذہب کے پاس یہ نعمت نہیں ہے جو نعمت ہمارے پاس ہے۔ آئیں آج آپ کی خدمت میں ان دعاؤں کا سلسلہ جو میں نے گزشتہ ہفتے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مِّنْهُمْ قُوَّةً مَعْلُومَةً مَقْسُومَةً مِّن رِزْقِهِ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے قرار دیا ہے ہر روح کے لیے قوت، اور ان کے لیے تقسیم کر دی گئی ہے۔ کیا تقسیم کر دیا؟ ان کا رزق، یعنی روحوں کا رزق، یعنی روحوں کا رزق ہوتا ہے۔ ہم جیسے جسم کا رزق جو ہے ہم بریک فاسٹ کی شکل میں کھاتے ہیں اور لنچ کی شکل میں کھاتے ہیں، ڈنر کی شکل میں کھاتے ہیں، اسی طریقے سے روحوں کا بھی رزق ہے جو امام اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ روح کی غذا نہیں ہوتی، نہیں دوستو، روح کی غذا ہوتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے نماز صبح آغاز، روح کی غذا ہے تلاوت قرآن مجید، روح کی غذا ہے ظہرین کی نماز، روح کی غذا ہے مغربین کی نماز۔ جیسے آپ ناشتہ نہ کریں تو جو آپ کا حال ہوگا، جب آپ دن کا کھانا نہ کھائیں جو آپ کے جسم کا حال ہوگا، جب آپ رات کا کھانا نہ کھائیں تو آپ کے جسم کا جو حال ہوگا، وہی حال ہماری روح کا ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اس طرف ہمارے امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے جسم کے ساتھ ساتھ روحوں کی غذا کا بھی انتظام کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ اب اگر کوئی نہ لے، کوئی نہ پڑے، تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ اگر کوئی غذا نہ کھائے تو اس کا جسم لاغر ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ زلزلے میں جو دبے ہوئے تھے ایک ہفتے کے بعد نکلتے تو بیچارے زندہ رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ترکی کے زلزلے میں بہت سے مقامات پر نکلے تو بالکل ہڈی اور چمڑا ان کے جسم پر باقی رہ جاتا ہے، مگر سانس چل رہی ہوتی ہے۔ پھر ان کو آکسیجن وغیرہ لگا کے وغیرہ وغیرہ تمام سسٹمز کر کے پھر ان کو ٹریک کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے غذا نہیں کھائی تھی، اس لیے جسم ان کا لاغر ہو گیا تھا۔ ایسی دوستو، جو کوئی نماز نہ پڑھے، ایک دن کی نماز نہ پڑھے، 2 دن کی نماز نہ پڑھے، 3 دن کی نماز نہ پڑھے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے جسم دبلا ہو جاتا ہے اور آخر میں مر جاتا ہے۔ ایسی روح اگر غذا نہ ملے روح کو تو پھر روح بھی ختم ہو جاتی ہے دوستو۔ جیسے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو دجال تھے، مثال کے طور پر صدام، وہ مار کے ہنستا تھا، جیسے حجاج ناشتہ نہیں کرتا تھا اس وقت جب تک سادات کی گردن کاٹی نہ جائے۔ اسی طریقے سے ابھی داعش لوگوں نے جو ذبح کیا ہے انسانوں کو، اور ویڈیو لینے کے بعد پوری دنیا میں
جو بھیجا ہے پوری دنیا ہل گئی تھی، تو کیوں ایسا ان لوگوں نے کیا؟ یہ کوئی انسان اس انداز سے کر سکتا؟ نہیں، ان کی روحیں مر گئی تھیں۔ جب روح مر جاتی ہے تو پھر وہ انسان اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے جس انداز سے جسم مر جاتا ہے۔ یہ ایک پیراگراف جو ہمارے امام نے ہمیں اور آپ کو الحمدللہ دیا۔ اس کے بعد پھر جب کوئی اس انداز سے جو اللہ نے سسٹم رکھا ہے، قانون رکھا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر وہ کتنا گرتا ہے، اس کی طرف بھی میرے مولا نے اشارہ کیا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِيمَةِ فَكَانُوا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ إِنَّهُمْ إِلَّا كَانُوا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جانور ہو جاتے ہیں، جیسے جانور میں آپ دیکھیں وہاں پر جو جس کو چاہے مار دے، کوئی کسی کے بچے کو اٹھا کے لے کے بھاگا جا رہا ہے جانور، کوئی کسی کے کچھ کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ کیا رہا ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں، کہتے جس کو تو جنگل راج۔ تو جنگل میں کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، وہ پرندہ جناب کسی کے انڈے کو لے کے چلا جا رہا ہے، کسی کے بچے کو لے کے چلا جا رہا ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی قانون لگ رہا ہے، کوئی اس کی کارروائی ہو رہی نہیں، اس کو کہتے ہیں جنگل راج۔ کہا کہ اگر جو انسان جس کی روح ختم ہو جائے اور جو جسمی طور کے اوپر صرف زندہ رہے، تو میرے مولا نے اپنے خطبے میں فرمایا، اپنی دعاؤں میں یہ فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے قرآن مجید نے جس کا اشارہ کیا کہ وہ جانور جیسے کالانعام، جیسے جانور بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، بالکل بدتر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ پروردگار عالم کا پھر شکر ادا کرتے ہوئے میرے مولا ارشاد فرمایا الحمدللہ علی ما عرفنا من نفسہ والحمنا من شکرہ وفتح لنا من ابواب العلم بالربوبیہ۔ پروردگار عالم کا کتنا بڑا کرم ہے۔ ابھی مثال کو تو ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانوانا چاہیں تو کوئی ہم کو پہچان سکتا ہے کیا؟ نہیں، ہم اپنا نام ہی نہ رکھیں، کوئی اپنا ایڈریس ہی نہ دیں، آپ اپنا ایڈریس نہ دیں، اپنا نام نہ رکھیں تو کون آپ کو پہچانے گا؟ کون ہم کو پہچانے گا؟ اللہ نے اتنی نعمتوں کو دینے کے بعد معلوم ہے ایک اور کیا بڑا احسان کیا، چونکہ ربوبیت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، میرے مولا سجاد فرما رہے ہیں، اس نے ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اپنی معرفت، اپنی پہچان اہل بیت کے ذریعے سے، جو ان کے اللہ کے طرف سے نمائندگان تھے، یہ بہت بڑا کرم کیا ہے کہ پہچانوانے کے لیے وَفَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِالرُّبُوبِیَّہ، کہ اللہ نے کھول دیا ان دروازوں کو، وہ علم کے دروازوں کو کہ جو ربوبیہ، جو ربوبیت یعنی پالنے والے کی معرفت، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے اخلاص توحید، اور اس کے بعد پھر شک اور الحاد سے بچانے کے لیے راستے جناب ہموار کر دیے۔ اگر یہ اپنی معرفت اللہ اہل بیت کے ذریعے سے، محمد والے محمد کے ذریعے سے نہیں کرواتا تو پھر ہم کیسے اللہ اکبر کرتے؟ قرآن مجید تو آتا کہتا وَاسْجُدُوا، سجدہ کرو۔ سجدہ کیسے کیا جائے گا؟ کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا؟ قرآن نے بتایا وَارْكَعُوا، تم رکوع کرو، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، بس اتنا کہنے کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا۔ تشہد کیسے کیا جائے گا، رکوع کیسے کیا جائے گا، یہ سب کون بتاتا؟ یہ بتانے کے لیے پروردگار عالم نے دروازے کھول دیے تاکہ لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں، تاکہ پھر ان کا اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک مقصد سمجھ میں آئے، اور پھر ایک مرتبہ جو اچھے کام انجام دے اس کی جزا دی جائے۔ وَيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کہتے ہیں کہ جو بھی اس کائنات میں اگر کسی بھی اعتبار سے کار خیر کرے گا تو پھر اس کی جزا جناب والا اس کو ضرور دی جائے گی۔ وہ جزا اسی وقت اس کو ملے گی جب وہ کام کو انجام دے گا، اور کام کو انجام وہ اسی وقت دے گا جب اس کو معرفت ہوگی، معرفت اسی وقت ہوگی جب کوئی بتانے والا ہوگا، اور بتانے والا ایک ہوتا ہے اصلی اور ایک ہوتا ہے نقلی۔ بازار میں ماشاءاللہ سے آج کل کے زمانے میں ڈپلیکیٹ بہت ہو گئے ہیں،
تو ڈپلیکیٹ سے کیسے سمجھیں گے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ تو پھر کچھ نہ کچھ جناب والا پہچان اصلی کی رہ ہی جاتی ہے سامان میں، اور نقلی کی بھی پہچان خود بخود ہو ہی جاتی ہے۔ جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اس کو پبلک نہیں بناتی ہے ووٹنگ کر کے۔ جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں ان کا کوئی استاد اس دنیا میں زمین پر نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ کنورٹڈ نہیں ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے دامن میں گناہوں کا دھبا نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ اس دنیا میں پڑھانے آئے ہیں، پڑھنے نہیں آئے ہیں۔ اب وہ دعویٰ کرتے ہیں، پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو ہم سے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان سے گزر جائیں۔ دوستو عزیزو، یہ دعویٰ صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کا علم وہاں سے آیا ہو۔ کسی نے پوچھا یہ بھاؤں کیوں ایسے، یہ ماتھے پر شکن ایسے کیوں، یہ آنکھ میں گول ایسا کیوں، ناک میں نمکین کیوں، کان میں کڑوا کیوں، منہ میں مٹھاس کیوں، سامنے کے دانت ایسے کیوں، پیچھے کے دانت ایسے کیوں؟ یہ سوال کا جواب ہے لوگوں کے پاس؟ بہت سے لوگوں نے سلونی کا دعویٰ کیا، جس نے بھی دعویٰ کیا وہ ذلیل ہوا۔ جب اماموں نے اس سے پوچھا گیا تو کبھی یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہمیں یہ سوال نہیں آتا، اس سوال کا جواب مجھے نہیں پتہ۔ نہیں، اماموں نے فوراً کہا کہ پیشانی اس لیے رکھا تاکہ پیشانی کے ذریعے سے یہاں پر پسینہ آنکھوں تک نہ آ سکے چونکہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد بھاؤں رکھا تاکہ آنکھ محفوظ رہے، اس کے بعد پھر پلک رکھی تاکہ پسینے سے محفوظ ہے، چربی کو محفوظ رکھا ہوں نمکین پانی سے، منہ میں مٹھاس رکھی تاکہ غذا کو چبانے کے بعد کچھ اس کو ذائقہ مل سکے، کان میں کڑواہٹ اس لیے رکھی تاکہ کوئی کیڑا داخل نہ ہو سکے چونکہ یہ بند نہیں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے جو ہمارا ائمہ معصومین چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے رازہائے کائنات جو کھولے ہیں وہ کسی اور کے پاس ہے کیا؟ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد والحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجری علینا طیبات الرزق وجعل لنا الفضیلۃ۔ کہتے پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہے، حمد اس اللہ کی ہے، مستقل طور کے اوپر حمد کرتے چلے جا رہے ہیں، اور توحید کی عنایتیں مولا اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ توحید کی معرفت اور توحید سے محبت انسانوں کو زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ حمد اس اللہ کی ہے جس نے پروردگار عالم نے ہمارے لیے بہترین اخلاق کا انتخاب کیا، ہمیں پاکیزگہ رزق کو مسلسل قرار دیا۔ اگر رزق حلال نہیں ملتا تو پھر اس کا نتیجہ بھی جناب، آپ آم اگر بوئیں گے تو املی نہیں نکلے گی، چاول بوئیں گے تو گیہوں نہیں نکلے گا۔ چاہتے ہیں کہ آپ کے خانوادے، آپ کے بچے اچھے ہوں تو کوشش کریں اس کو حلال غذا کھلائیں، اس کو پاک غذا کھلائیں، اس کو جہاں تک ہو سکے بہترین انداز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروعات کریں، اور شکر کا سلسلہ مستقل طور کے اوپر رکھے۔ یہ پروردگار عالم نے دیکھیے جسم کو بچانے کے لیے حلال رزق کمانے کا حکم بھی دیا کہ حلال رزق کمانے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ وہ میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو اپنے بیوی بچوں کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، جد و جہد کرے۔ وَجَعَلَ لَنَا الْفَضِيلَةَ بِالْمَلَاكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ۔ کہتے پروردگار عالم کا کرم یہ دیکھیے کہ یہ اس نے پیدا کرنے کے بعد تمام چیزوں کے اوپر ہم لوگوں کی حکومت نے اشرف المخلوقات بنا دی۔ آج شیر بادشاہ جنگل کا مگر انسان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، ہاتھی بہت بڑا جانور ہے مگر انسان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ شیل مچھلی بڑی بڑی جناب والا جو ہے مچھلیاں ہیں جو سمندروں میں ہیں، بہت بڑے بڑے اور بھی جانور ہیں مگر ان سب کو کنٹرول کر لیتا ہے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پروردگار عالم نے پوری کائنات کو بنانے کے بعد انسان کے حوالے کیا کہ تم تصرف کرو اس کو، اور اس کے بعد جو ایک پروردگار عالم کا پھر احسان کی طرف جو امام ہمارے اشارہ کر رہے ہیں، والحمد للہ الذی اغلق ان باب الحاجہ الا الیہ۔ حمد اس اللہ کی ہے کہ جس نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو نا، کسی چیز کی تکلیف ہے تم ہم سے بات کرو نا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ تو دوستو عزیزو، آج ہم اپنے اختتامی مراحل کے اندر میں اب داخل ہو گئے، چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں ایک
دعا کے چیپٹر کو جو صرف توحید کے اوپر بیان ہوا ہے میں کامل کر سکوں، وہ بھی خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ حاجت بھی اگر مانگنی ہے تو ہم سے مانگو، ہم تمہیں دیں گے، میں تمہارے رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ موسیٰ سے کہا تھا، فرعون نے بدبختی کی، موسیٰ تم سے 10 مرتبہ کہا مجھے بچا لے، مگر آپ نے پلٹ کے نہیں دیکھا، مگر اگر وہ بدبخت مجھے 1 مرتبہ بلاتا تو میں اسے بچا لیتا۔ کتنی مرتبہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچایا، کتنی مرتبہ اللہ نے ہمیں آپ کو فنا ہونے سے بچایا، کتنی مرتبہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بے عزت ہونے سے بچایا، کتنی مرتبہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نقصانات سے بچایا۔ آپ کبھی خود بیٹھ کے اپنے لیے سوچئے، اکیلے بیٹھیے اور سوچئے کہ ہم کو کہاں کہاں ہم بچ گئے، وہاں اس سے بچے، وہاں اس سے بچ گئے، وہاں اس سے بچ گئے۔ یہ کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ احسان ہے پروردگار عالم کا۔ اور اس نے کہا کہ تم مجھ سے مدد مانگو، چونکہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم کوشش کرو، ہم تمہارے بالکل کوشش کو رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج کم سے کم مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک خطبے کی طرف ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا سا اشارہ اپنے بچوں کو ذرا بتائیں کہ مولا نے توحید کے سلسلے میں کتنے طرف سے، جس میں سے ہم نے صرف سمندر میں سے کچھ قطرے جناب آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر اس کے سلسلے کو لے کر آگے جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔